اسی لیے فرمایا کہ مسلمان کا معاملہ عجیب ہے. ایمان اللہ نے سب سے بڑی دولت، کیونکہ سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے. ایمان اللہ کی ذات پر یقین کرنا اور اللہ کو ایک معبود ماننا، ساری کائنات کا خالق ماننا، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے جو اللہ اس انسان کو ایمان کی صورت میں عطا فرماتے ہیں. فرمایا ایمان جو لے آیا اس کا معاملہ عجیب ہے. فإن أمره كله له خیر، اس کا تو ہر معاملہ خیر والا ہے. ان اصابته سراء، معمولی خوشی سے لے کر بہت بڑی نعمت اور خوشی والی چیز اس کو ملتی ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، اور ایمان یہ بتلاتا ہے کہ یہ خوشی دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. تو سب سے پہلے اس کا دل اللہ کا احسان مند ہوتا ہے. وہ خوشی اس نعمت کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اس کا دل اللہ کی طرف کہ یہ خوشی کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی. اچھی نیند آ گئی اور رات کو جسم کا رواں رواں تھکا ہوا تھا، جسم چور تھا، تھکے ہوئے تھے، آنکھیں بوجھل تھی، اور تم ایک معمولی بستر پر سوئے اور گہری نیند آ گئی. یہ نیند کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جن کو صحیح نیند آتی ہے جب صبح اٹھتے ہیں تو ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے. اور یہ مسلمان جو ایمان والا ہے یہ کہتا ہے بستر بہت اچھا تھا، نہیں. ایئر کنڈیشن کی یہ ٹھنڈک بہت اچھی تھی، نہیں. ہوا بہت ٹھنڈی چل رہی تھی، نہیں. کیوں؟ یہ تو مخلوق ہیں اور یہ اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ نے خدمت میں لگائی ہیں، اللہ نے یہ فائدہ اس میں رکھا ہے. وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے نیند جو موت کی ہم جن سے ہماری راحت کی اور جہاں تھکاوٹ کے دور ہونے کی کا ذریعہ بنایا، تو اس نے نیند سے ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی. تو یہ اللہ، اس کے دن کی ابتدا اللہ کے شکر سے ہوتی ہے. اور اللہ بڑے قدردان ہیں ایمان والوں کے بول کے، ایمان والے کے ہر عمل کے، اس کے ہر دیکھنے کے بڑے قدردان، اس کے سننے کے بڑے قدردان، اس کی سوچ کے بڑے قدردان. تو ایمان والے کی ابتدا ایمان کی وجہ سے اللہ کی تعریف. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے سلایا بھی. لیکن نیند تو موت کی ہم جنس ہے کہ نیند سونے والے کو کوئی پتہ نہیں میں کہاں ہوں، تخت پر ہوں اور میں پھولوں کی سیج پر ہوں یا راستے پر ہوں یا مٹی پر ہوں. نیند کے بعد ایسی کیفیت اللہ عطا فرماتے ہیں. فرمایا اس کے بعد مجھے زندگی عطا فرمائی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میری نعمت کے ملنے پر تو نے میری حمد بیان کی تو یہ نعمت اور اچھی کر کے بڑھا کے دوں گا اور تمہارے لیے اجر بھی لکھ دیا جائے گا. لیکن یہ نتیجہ ہے ایمان کا. اس سے پہلے ایمان کو بنانا پڑتا ہے، یقین کو بنانا پڑتا ہے. لا الہ الا اللہ جو بیان ہو رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس یقین کو پیدا کرنا پڑتا ہے. یہ یقین اس بات کو بتلاتا ہے. مسلمان کپڑے پہنتا ہے تو دنیا والے تو کون سے برانڈ کا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، سیاہ کس نے ہے، وہ تو آفاق ہی میں گم ہے، وہ تو ان چیزوں میں گم ہے. لیکن ایمان والا کپڑے پہن کر کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. او بھائی، ربی ہمارا وہ ہے، خالق ہمارا وہ ہے، رزاق ہمارا وہ ہے. ساری کائنات کو اس نے ہماری خدمت میں لگایا، اس نے انسانیت کی شرافت ہمیں بخشی اور اپنی عبادت کا تاج ہمارے سر پر رکھا. کہ یہ کون ہے؟ ساری کائنات، اس کو پیدا کرنے کا مقصد یہ کیا ہے کہ یہ انسان کے لیے مسخر ہے. آسمانوں کا کھڑے رہنا، سورج کی یہ رفتار اور اس کی یہ حرارت اور یہ روشنی، چاند کی چمکنا، چاندنی، ستاروں کی جگمگاہٹ، ہواؤں کی روانی، پانی کا یہ بہنا، چشمہ
ریشموں کا یہ ابلنا اور جنگلوں میں درختوں کا اگنا، یہ سب مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ فرمایا انسان کے لیے ہم نے مسخر کر دیا، اور انسان کو اللہ نے اپنی چاہت والے احکام کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے ہمیں انسان بنا کر یہ دیا ہے۔ رشک کرتی ہے، فرشتوں نے رشک کیا، اے اللہ آدم اس کی اولاد آپ کی عبادت کرے گی، آپ کی خلافت کی مستحق ہوگی، ہم نور سے بنے ہوئے کب سے تیری عبادت میں لگے ہوئے، نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے، ہمیں یہ دے دے۔ اللہ نے فرمایا تم نور سے بنے ہوئے ہو، تم تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، تم میں نفس بھی نہیں ہے، نہ تم میں شرارت اور شر ہے، نہ تمہارے خلاف شیطان ہے۔ یہ خلافت کا مرتبہ تو میں نے اپنے اس بندے انسان کو دیا ہے، اس میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ یہ ایمان کی بنیاد پر شر کو پیچھے کرے گا اور خیر کو آگے کرے گا، اور یہ مخلوق کی ماننے کے بجائے اپنے سر کو میرے سامنے جھکائے گا۔ یہ میں نے عظمت انسان کو۔ تو ایمان والوں تو کپڑے پہن کر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور اللہ نے مجھے عطا کیا۔ حالانکہ کپڑے کے پیچھے کھیتوں میں کپاس کا اگنا، پھر عورتوں کا یا مزدوروں کا اس کو چننا، پھر جو ہے فیکٹری میں لا کر بنولوں کو الگ کرنا، اور پھر اس کی صفائی کرنا، اور پھر دھاگا بننا، اور دھاگے سے اتنے بہترین قسم کا کپڑا بنانا، کپڑے کا مارکیٹوں میں آنا، اور مارکیٹوں سے درزی تک پہنچنا، اور درزی کا ماہر درزی کا اس کپڑے کو کاٹنا اور سینا۔ جو آفاق میں گم ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، وہ تو اپنی زبان کو گھساتے ہیں انہی کی تعریف میں، لیکن جس کو اللہ نے ایمان کا نور دیا ہے، جس سے وہ اللہ کو پہچانتا ہے، وہ کہتا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور جس نے مجھے یہ عطا کیا۔ نہ میری طاقت کا اس میں کوئی دخل ہے، نہ دنیا والوں کی، دنیا کی ہنر کا اس میں کوئی دخل ہے، یہ مہربانی تو میرے رب کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم تک کپڑا پہنچایا، اس پر تم نے میری تعریف کی، اب اس سے اچھی نعمت تمہیں عطا کروں گا، اور تمہاری اس تعریف کرنے پر میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کھانا سامنے آیا، کھانا آیا۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ایمان اتنا بڑا علم ہے، اور ایک حق کو پہچاننا ہے کہ وہ زمین کی ذروں سے لے کر، فضاؤں کی ہواؤں سے لے کر، پہاڑوں اور میدانوں کو چھوڑ کر، یہ فضاؤں کی کہکشائیں، سورج چاند ستاروں کو چھوڑ کر، آسمان اور فرشتوں کو چھوڑ کر ایمان والا پہنچتا ہے اللہ تک کہ اگر یہ کھانا مجھے کھلایا ہے تو میرے اللہ نے کھلایا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ کیا یہ الفاظ بول رہا ہے؟ کہاں اس کا ذہن پہنچ گیا، کہاں اس کے ایمان نے کہاں تک اس کے خیال کو پہنچایا، اور پھر اللہ کی طرف سے کتنی بڑی قدردانی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور رزق بنا کر عطا کیا۔ میرا اور کسی دنیا کی مخلوقات کا اس میں کوئی دخل نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اس شکر کرنے پر آئندہ اچھا کھانا تمہیں عطا کروں گا، اور تم سے جو خطائیں بھولے میں ہو گئی، تمہارے حقیقت کو پہچان کر اس زبان پر میرے شکر والے الفاظ لانے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ ایسے قدردان ہیں۔ وہ عظیم انسان اللہ نے ہمیں بنایا، وہ عظیم انسان اللہ نے بنایا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت، یہ تو لاکھوں کا مجمع ہے اور کب سے بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سن رہا ہے۔ اللہ کتنے خوش ہو رہے ہیں، کیسے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں، کیسے اللہ کی طرف سے خیروں کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ وہ تو جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے یہ حالات اترتے ہیں۔ صحابہ کرام تھے، ان کے ایمان کا کیا کہنا۔ چند صحابہ، چند، سینکڑوں میں بھی نہیں، دہائیوں میں شاید ہوں یا اکائیوں میں ہی ہو، چند صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے۔ صحابہ کرام کی وہ شکل و صورت جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، ایک دل کا نور، اس کی روشنی، اس سے پہچاننا، وہ تو ایمان والے کو نصیب ہوتا ہے۔ ایمان والا دیکھتا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے۔
اور ظاہری آنکھ سے چند صحابہ ہیں، چند دھائیوں میں بھی نہ ہو، دبلے پتلے جسم ہیں، بوسیدہ کپڑے ایسے ہیں کہ پھٹن کی وجہ سے حضور سے شرم کر کے ایک دوسرے کی اوٹ کرتے ہیں، صحابہ کی حالت تھی، اور بھوک کی وجہ سے ان کے گال پشکے ہوئے تھے، رونے کی ایسے آنکھیں دھسی ہوئی تھی، لیکن چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کو حکم ہوا، جاؤ اپنے میرے بندوں کے پاس، اپنے صحابہ کے پاس، اور بتاؤ ان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ نے دیکھا، ادب میں بیٹھ گئے، متوجہ ہو گئے، اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دل ایمان سے بھرا ہوا، زبان سے ایمان کے کلمات چھلکتے ہیں۔ صحابہ نے یہ کہا کہ ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم نعمت اسلام کے ملنے پر، سب سے بڑی نعمت ہے نعمت اسلام، سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، جس میں پہلی صف میں انبیاء ہیں، پھر دوسرے صف میں صدیقین ہیں، تیسری صف میں شہداء ہیں، اور پھر صالحین ہیں۔ انعمت علیہم، کہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ اے اللہ کے رسول، ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں۔ وہی ذات تو اس کی قابل ہے کہ تعریف اس کی جائے، وہی ذات اس قابل ہے کہ اس کی پاکی کو بیان کیا جائے۔ ہم تعریف کریں نہ کریں، وہ تعریف والا ہے۔ ہم تعریف کریں گے تو ہماری تعریف کرنے سے اللہ ہمارا درجہ بلند کر دے گا۔ اے ایمان والے، تیرا الحمدللہ کہنا اور تیرا سبحان اللہ کہنا زمین کی اوپر والی سطح سے آسمان کی نچلی سطح کی فضا کو نور سے بھر دے گا۔ یہ ایمان کی حالت میں تمہارے یہ بول یہ اتنے معمولی ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے خطبہ اور ہماری بات کی ابتدا بھائی اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں نعمت اسلام جیسی دولت عطا کی۔ نعمت اسلام کیا ہے کہ پوری زندگی جتنے شعبے ہیں، تمام شعبوں میں اللہ کے وہ احکام جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیے، ان احکام کا مجموعہ یہ نعمت اسلام ہے۔ ان اعمال کا احکام کا مجموعہ یہ نعمت اسلام ہے کہ اللہ نے نعمت اسلام عطا کیا کہ ہر سانس، ہر گھڑی، ہر جگہ پر، ہر حال میں اللہ کا امر موجود ہے۔ ہم اللہ کے امر سے خالی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے احسان جتلایا قرآن میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے امت محمدیہ فخر کرو، آج ہم نے تمہارے دین طریقہ زندگی کو جو میرے احکام پسندیدہ احکام کا مجموعہ ہے اس سے مکمل کر دیا، اور یہ میری سب سے بڑی نعمت، میں نے اس کو پورا کر دیا تمہارے لیے۔ اور دین اسلام ان احکام کا مجموعہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے حکم کی حقیقت اور طاقت کیا ہے؟ ایک اللہ کا حکم، ایک ایک انسان، 7 ارب انسان ہیں، 7 ارب روحیں ہیں انسانوں میں، اور قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ کفار نے پوچھا نا، یہودی نے کہا تھا کہ ان سے پوچھو، اگر نبی ہیں تو بہت صحیح جواب دیں گے کہ روح کیا چیز ہے۔ اللہ نے آیت اتار دی، قصہ تو بڑا ہے کہ آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کا ایک امر ہے۔ جب تک یہ روح ہر انسان میں ہے، اس کی آنکھوں کی قیمت ہے، اس کی زبان کی قیمت ہے، اس کے جسم کا حسن ہے، اس کے پاؤں کی قیمت اور استعداد ہے۔ جس دن یہ آنکھوں سے دیکھنا، زبان سے ایسے بیانات کہ دل لرز جائیں، آنکھیں ڈبا جائیں، خوشیوں سے چہروں پر رونق آ جائے، اس کی زبان میں وہ الفاظ میں نے دیکھ کر رکھے ہیں، کانوں سے سننا، سن کر سمجھ کر اپنی زندگیوں کے مقصد کو بدلنا، تو یہ اور جو ہے دماغ سے ایسی سوچ کہ جس سے اللہ راضی ہو جائیں، اور ہاتھوں اور جسموں پاؤں کے سارے کارنامے، اے میرے بندو، میرے ایک امر روح کی وجہ سے تمہارے اندر ہے۔ یہ روح ہے تو تم انسان ہو اور ساری خوبیوں والے ہو، اور سارے اعضاء یہ اعمال کر رہے ہیں۔ اگر اس روح کو نکال دیا جائے تو پھر یہ انسان نہیں، پھر یہ میت ہے، پھر یہ ان کمالات کا مجموعہ نہیں، پھر تو یہ ابھی تھوڑی دیر رکھو تو ایسا پھولے گا کہ بچے دیکھ کر چیخیں ماریں گے
پھر ایسی بدبو اٹھے گی کہ لوگ اس کے قریب نہیں آ سکتے، اور پھر یہ اعضاء جو جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے آنکھیں نکل کر باہر گر جائیں گی، اور پھر یہ کھال پھٹ جائے گی، اور پھر پیپ ایسی ہوگی، اور پھر بدبو ایسی ہوگی کہ ایک انسان کی لاش پڑی ہو تو فضاؤں کو جو ہے وہ بدبودار کر دے، کیوں اللہ کا امر نکل گیا۔ کیا چیز نکل گئی بھائی؟ اللہ کا امر نکل گیا۔ تو اللہ کے ایک امر کی وجہ سے 7 ارب انسان چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس اللہ کے امر کی وجہ سے سارے ان جسموں کے ایمان والے اعمال ایسا کر رہے ہیں کہ ان کے ایک ایک کلمہ جو ہے ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اور جو دوسرے لوگ بھی دنیا میں کارنامے کر رہے ہیں اللہ کے اس امر کی وجہ سے۔ یہ امر موجود ہے، سارے اعضاء جڑے ہوئے ہیں، یہ امر موجود ہے، ہر عضو اپنا کام کر رہا ہے، اور یہ انسان کہلانے کے قابل ہے۔ اللہ کا ایک امر نکل گیا۔ تو اسی طرح اے امت محمدیہ، اے ایمان والو، اس کائنات میں اللہ کا وہ دین جس میں لاکھوں اوامر ہیں یہ زندہ ہوگا تو یہ کائنات تمہارے لیے رحمت کا ذریعہ بنے گی، امن کا گہوارہ بنے گی، عافیتوں کے آنے کا ذریعہ بنے گی، اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اور جوں جوں اللہ کے اوامر اس سے نکلتے چلے جائیں گے دنیا میں فساد برپا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ نے بتایا کہ ایک امر کی وجہ سے تمہارے سب کے کارنامے ہیں، تو اللہ کا دین موجود ہوگا، اللہ کا دین موجود، اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ نافرمانوں پر۔ اللہ کا یہ دین اور اس کا ایک ایک امر اتنا قیمتی کہ ایک اللہ کہنے والا بھی دنیا میں موجود ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایمان والے جو اللہ کہہ رہے ہیں، اگرچہ ان کی بازاروں سے اللہ کے احکام نکل جائیں، ان کی زندگی کی شعبوں سے اللہ کے احکام نکل جائیں، اللہ ان کو قیامت اور سور کا دھماکہ کہ جس سے آسمان ٹوٹ جائیں، ستارے ٹکرا جائیں، چاند ختم ہو جائے، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح پھر جائیں، جس سے سمندر میں آگ لگ جائے، کروڑوں بموں سے زیادہ دھماکہ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں پر میں یہ قائم نہیں کروں گا۔ یہ تو بالکل کمزور ایمان والے رہ جائیں گے، اللہ ہی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ شام سے یا یمن سے ایک ہوا چلے گی جو ریشم سے بھی زیادہ نرم، اس ہوا کو سونگنے میں مزہ آئے گا، لیکن ان کی روحیں بڑی آسانی سے نکلتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی روحوں کو قبض کر لیں گے، کوئی ایمان والا نہیں رہے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ولادت کا سلسلہ بھی اللہ بند کر دیں گے کہ معصوم بچوں پر اللہ قیامت کے دھماکے کو قائم نہیں کریں گے۔ پھر خواہشات پر چلنے والے اور یہ کہنے والے جسم ہمارا ہے، ہم جیسے اپنی مرضی کریں، اللہ فرماتے ان پر میں قیامت کو قائم کروں گا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے کامیابی بالکل شارک سے زیادہ قریب اور کامیابی کا جو ہے سرمایہ ہر ایک کو برابر دیا۔ حکومتیں، عہدے اور کارخانے اور دکانیں اور تجارتیں اور جائیدادیں اور محلات اور گھر، یہ دنیاوی نظام کے اعتبار سے اللہ نے تقسیم کیے ہیں۔ کامیابی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے فرمایا نہ اللہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے مالوں کی شکلوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کے یقین کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال، جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے انسان کا اصلی سرمایہ دل کے یقین کا ٹھیک ہونا اور جسم کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہونا، یہ انسان کا اصلی سرمایہ ہے۔ دنیا کا سرمایہ تو ایسا ہے، محل بنایا ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر جا نہیں سکتا، کتنے پلنگ ہیں، کتنی مسیریاں ہیں، کتنے پھولوں کے سیج ہیں، ان کو ساتھ لے کر جا نہیں سکتا، کتنا مال کمایا ہوا ہے، اس کے ڈھیر ہیں، لباس ہے، ان کو ساتھ لے کر جا نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے لے کر جانا۔ اور یہ اسباب تو ایسے ہیں، حکومتیں ٹیکس لگائیں گی تو آپ کے مال پر، امیگریشن والے آپ کے مالوں کو روکیں گے تو آپ کے مال پر، اور اسی طرح چور چوری کرے گا تو آپ کے یہ ظاہری اسباب اور اموال کو، اور اگر لڑائیاں ہوں گی تو آپ کے ان عہدوں پر۔ لیکن دینی سرمایہ ایسا ہے، ایمان اور اعمال،
ایمان اور اعمال، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اور لا الہ الا اللہ، اللہ سے جو عہد کیا ہے، کتنا بڑا عہد ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ اللہ نے ہم سے عہد کر لیا۔ جیسے ہم اداروں میں جب ہمیں نوکری دی جاتی ہے اور وہ ان کا جو عہد نامہ لکھا جاتا ہے اس میں اپنے دستخط کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، اللہ سے یہ عہد ہے، اے اللہ ہم نے آپ کو الہ، خالق اور مالک اور سب کچھ کرنے والا اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے آپ کے لیے، تو یہ اتنا اونچا عہد ہے اللہ سے کہ اللہ نے قرآن پاک میں لکھ دیا، سن لو اے کائنات، اللہ نے اپنا ذاتی نام اور قسم کھا کر فرمایا، جس نے مجھ سے لا الہ الا اللہ کے صورت میں عہد کیا، یہ اتنا قیمتی ہو گیا کہ اس کے جان اور مال کو اللہ نے جنت اور اپنی رضا کے بدلے میں خرید لیا۔ یہ جان ہماری جان نہیں ہے، یہ جسم اور اعضاء ہمارے جسم نہیں ہیں، دیے بھی اللہ نے تھے، لیکن اس نے حقیقت کو پہچانا اور اللہ سے عہد کر لیا، یہ عہدے اور یہ مال اسباب اور یہ گھر اور یہ زمینیں اور یہ شکلیں یہ میری نہیں ہیں، بلکہ کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے اللہ کا حکم ہوگا اس کے مطابق میں استعمال کروں گا۔ اس لیے اللہ نے دین بھی ایسا اتارا کہ جس کا تعلق ہماری جانوں کے ساتھ، جس کا تعلق ہمارے ہر عضو کے ساتھ، جس کا تعلق اللہ کی دی ہر چیز کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہے کہ یہ اللہ نے خرید لیا، تو اللہ کا جو حکم ہوگا اس کے مطابق ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسے اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے اور اللہ کو پکارنا سب سے آسان ہے، تو کامیابی بھی شارک سے زیادہ قریب ہے، اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان باہر کی کسی چیز کا محتاج نہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، دل کے یقین کو ساری چیزوں سے موڑ کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے ساری کائنات سے دل موڑ کر اس اللہ کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ تو یہ اصل سرمایہ ہے، اور سارے اعضاء اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان اعضاء کو، ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق، یہ ایسا سرمایہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ دنیا میں تھوڑے سے پیسے کمائے تو جیب میں رکھتے ہیں، اور زیادہ ہو گئے تو پھر لاک میں رکھ دیتے ہیں، اور زیادہ پیسے ہو گئے تو بینک میں جمع کر دیتے ہیں۔ اسباب کو ساتھ لے کر جا نہیں سکتا، لیکن ایمان، نماز، اللہ کا ذکر، اچھے بول، اسی طرح انسان جو اللہ کا حکم ادا کیا، یہ سارے اعمال کا نور انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی بارڈر والا اس کو روک نہیں سکتا، کوئی حکومت اس پر ٹیکس نہیں لگا سکتی، کوئی امیگریشن والے روک نہیں سکتے، نہ ڈاکو اس پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نہ چور چوری کر سکتا ہے۔ اور ان اعمال کا ایک نور ہوتا ہے جس سے زمین اور یہ فضائیں، یہ پہاڑ اور یہ ٹیلے اور یہ ریت کے ٹیلے، یہ ریگستان اور یہ نباتات، حتیٰ کہ جانور اور دریا بھی پہچانتے ہیں کہ یہ اتنے ایمان والا اور اتنے اعمال سرمایہ والا ہے، اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے قدردان ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اس کا تعارف کراتے ہیں، اور جبرائیل کے ذریعے ساتویں آسمان کے فرشتوں کو، یہ بندہ میرا محبوب ہے، اس سے محبت کرو، اور ساتوں آسمان کے فرشتوں کو۔ ایک ہماری کتابوں میں قصہ لکھا ہے، فرزدق ایک شاعر تھا، تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وہ بیت اللہ میں تشریف لائے۔ اس وقت وہاں کوئی بڑا آدمی بادشاہ بھی موجود تھا، لیکن وہ بادشاہ ہے موجود ہے، اس نے، وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہاں تو سب برابر ہیں، تو اس نے حجر اسود کے لیے استلام اور چومنے کے لیے کوشش کی، تو بڑا بھیڑ بھڑکا، لوگ راستہ ہی نہ چھوڑیں، ہر ایک کا شوق ہے بھئی تو اللہ کا گھر ہے، میں استلام کروں۔ اتنے میں امام زین العابدین تشریف لائے، اور ان کے آتے ہی لوگوں نے دیکھا تو جناب لوگ چھٹ گئے، بیچ میں راستہ بن گیا، اور وہ آ گئے اور آ کر استلام بیت اللہ جہاں حجر اسود کو چوما اور پھر طواف کرنے لگے۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ تو کسی نے کہا یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا دیا پتہ نہیں یہ کون ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ تو فرزدق شاعر تھا، کیا کہہ رہے ہو، یہ کون سی ہستی ہے، اس کے پاس ایمان اور اس کے اعمال اور تقوی کیا ہے؟
ھذا الذی تعرف البطحاء بطأتہ، یہ وہ ہے کہ جس کے قدمے کی چاپ کو یہ بطحا پہاڑی سلسلہ جانتا ہے، والبیت یعرفہ والحل والحرم، بیت اللہ بھی اس کو جانتا ہے اور حرم بھی اس کو جانتا ہے، اور حرم کے علاوہ روئے زمین پر جہاں چلے جائیں ان کا ایمان کا نور، ان کا تقوی، ان کا اللہ سے تعلق، ان کی عبادات، یہ سب روئے زمین اس کو سمجھتی ہے۔ اور اس سرمایہ کو بنانے کا جو وقت و مہلت ہے یہ زندگی کے ایام ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا سرمایہ جب تک چند سانس باقی ہیں، ہمارے یہ زندگی کے سانس ہیں، اللہ اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک ظالم ہے کہ اتنے بڑے سرمایے کو وہ غفلت میں، گناہوں میں گزارنا تو ہلاکت ہے، پہاڑ سے گرانا ہے، آگ میں ڈالنا ہے، چھری اپنے سینے میں گھونپنا ہے، یہ تو بڑی ہلاکت کی بات ہے گناہوں کا ارتکاب۔ صرف غفلت میں ایک ایک سانس کو گزار دینا، اس پر بھی قیامت میں حسرت کی وجہ سے آنسوؤں سے رونا پڑے گا کہ میرا یہ سانس غفلت میں کیوں گیا۔ اسی لیے تو اللہ نے سکھلایا ہے کہ یہ کہا کرو ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ وقت کی دیکھو جس کی اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ جب تک اللہ کا امر روح باقی ہے، سانس چل رہا ہے، ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے، اس وقت تک جو موت کا وقت آنے والا ہے اور موت کی رسی کھینچنے والی ہے اور زندگی ختم، اس وقت تک تم اس کو غنیمت سمجھو۔ اور یہ ہم نے ہی سب کچھ دیا، ہمارے اوپر ایمان، ہمارے دین اور اعمال کے لیے جو کچھ ہم نے دیا اس کو خرچ کر لو۔ موت کا وقت آنے سے پہلے، جب موت کا وقت آیا کہ اب سانس اگلا نہیں ملے گا، فیقول رب لولا اخرتنی، پھر انسان چیخے گا، پکارے گا اور وقت کے ایک سانس کو مانگے گا، اے اللہ اگر مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، بغیر مانگے اپنے فضل سے تمہارے سانسوں کے چلنے کے لیے تمہارے جسم کے کتنے نظاموں کو میں نے چلایا، اور تمہارے جسم کے 7 ارب انسانوں کی زندگی کے لیے میں نے اپنی زمینیں کے سینے پھاڑ کر غلے اگائے، آسمانوں سے پانی برسایا، تمہارے لیے سورج اور چاند چلائے، میں نے موسم بدلے اور ہوائیں چلائی، فرشتوں کو تمہاری خدمت میں لگایا، یہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا تھا، اب ایک سانس بھی تمہیں زیادہ نہیں دوں گا۔ اے اللہ اس وقت کی اس قیمتی وقت اور نعمت کو ہم نے غفلت میں گزارا۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اتنے بڑے سرمایہ کو غفلت میں گزار کر ضائع کرنے کے سے کسی دوسرے پر نہیں، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اے اللہ مغفرت فرما دے۔ اس میں اس وقت کے سانسوں کا عظمت اللہ بتلا رہے ہیں کہ چیخو گے پکارو گے ایک سانس بھی نہیں۔ اور ایک قرآن کی روایت کا مفہوم ایسا کہ یہ کافر پوری دنیا اور دنیا کی طرح ایک اور دنیا اگر اللہ فرماتے ہیں ہمیں دے دیں اور ہم ایک سانس ہم سے مانگے تو ہم ایک سانس بھی اس کو نہیں دیں گے، یہ ایسی قیمتی چیز ہے۔ ابھی کیا کہا لولا اخرتنی، مجھے چند سانس مل جائیں، کس لیے؟ تاکہ میرے تو انتخابات ہو رہے تھے میں بادشاہ بن جاؤں، کارخانے کی چابی ملنے والی تھی اس کو اسٹار کر دوں، زمین کا مالک بننے والا تھا اس میں بیج اگا دوں، گھر میں بس بچوں کو لانا تھا اس میں جو ہے میں اس میں کیا کہتے ہیں اپنی زندگی گزاروں، اور گاڑی میں نے خرید لی تھی اس پر سفر کروں، نہیں 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 نہیں، اس کے لیے نہیں، فاصدق، تیری دی ہوئی جان اور مال کو تیرے لیے خرچ کروں، واکن من الصالحین، اور میں بھی تیرے نیک بندوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے اب وقت گیا، قرآن تمہیں پڑھ کر سنایا گیا، بیانات کے ذریعے اہل اللہ نے تمہیں سمجھایا، دن رات کی گردش ہر چیز اللہ کو بتلانے والی ہے، یہ ایام میں نے تمہارے اوپر ہی بھیجے تمہیں ڈرانے والے، لیکن تم اندھے بنے رہے، اب ایک سانس بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ فاصدق، میں صدقے کروں، واکن من الصالحین، اور میں جو ہے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور اللہ کو معلوم ہے بخوبی اچھی طرح کہ تم نے جو جو اعمال کیے ہیں اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس لیے بھئی ہماری سب سے بڑی زندگی کا سرمایہ یہ زندگی کی سانس ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں، اور کامیابی کا سرمایہ فقیر سے لے کر بادشاہ تک اللہ کی ذات پر ایمان اور جسم سے صادر ہونے والے نیک اعمال ہیں۔
یہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے. اے میرے بندے، جیسا تمہارا میری ذات پر یقین ہوگا ویسا میں تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا اور اپنی قدرت کو استعمال کروں گا. آج جمعہ تھا، جمعے کے دن آتا ہے کہ سورہ کہف پڑھی جائے، اور سورہ کہف پڑھنے سے، اس کی شروع کی اور آخری آیات پڑھنے سے اللہ دجال جیسے فتنے سے بچائیں گے. سب سے بڑا فتنہ آج دنیا والے دنیا کی چمک چوند اور دنیا کی چیزوں سے ان سے یہ ہوتا ہے بتلا رہے ہیں، اور مسلمان پھسلتے چلے جا رہے ہیں، اور انسان ان جو ہے بے یقینی اور اندھیرے کی ظلمات کے سمندر میں بھٹکتے چلے جا رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا کہ اللہ اس کو ایسی طاقت دیں گے، زمین سے کہے گا غلہ ہوگا تو غلہ اگائے گی. جو کہتے ہیں کہ جو نظر آتا ہے ہم تو اس کو مانیں گے، وہ تو اس کو خدا مان لیں گے. اور جو کہیں گے نہیں ہم ایمان بالغیب والے ہیں، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. فرمایا جو سورہ کہف پڑھے گا دجال کے فتنے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، بس یہ آخری، اور جس کے ختم کرنے کے لیے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اتاریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کریں گے. تو بہرحال وہ تو دوسرا قصہ ہے. دوسری طرف بات جاری ہے تو سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں، اور سورہ کہف میں کیا ہے؟ چند نوجوانوں کا ماشاءاللہ مجمع ہر قسم کا ہے، لیکن یہ خوبصورت نوجوان اپنے آپ کو ساری لایانی اور غفلتوں سے جو ہے پیچھے ڈال کر فارغ کر کے اس میدان میں جمع ہیں. اور اللہ کتنے قدردان ہے، جو شروع میں سنایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے تھے؟ چند صحابہ ہیں، شاید دھائیوں میں بھی نہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، گال پچکے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے رسول ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس زبان سے اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا اللہ ما اجلسکم الا ھذا، تو میں اپنے رب کا واسطہ قسم اور ان کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کیا اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے بھی بالکل صاف، بڑے صاف دل والے تھے، بڑے صاف گو تھے، ذرہ برابر ہیر پھیر نہیں تھے. اللہ ما اجلسنا الا ھذا، اے اللہ کے رسول ہم بھی اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا اے میرے صحابہ میرا سینہ اور دل تم سے کوئی میل والا نہیں ہے، میرے سینے میں کوئی تمہارے بارے میں جہاں غلط بات نہیں ہے، میں صاف دل والا ہوں اور صاف دل جانا چاہتا ہوں اس دنیا سے. میرے امتی کے بارے میں میرے دل میں کوئی میل ہو ایسا نہیں، لیکن تم بات کو ہلکا سمجھ کر کچھ بتا دی کچھ نہیں بتائی، اس لیے میں نے تمہیں قسم دی ہے کیونکہ بات اور بہت اہم ہے. تم نے بتا دیا تو میں بھی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے یہ بتا کر گئے ہیں کہ اپنے ان امتیوں کو یہ بتا دو کہ عرش پر اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان سے اوپر عرش پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں، دیکھو میرے بندے میرے گھر میں بیٹھ کر نعمت اسلام کے ملنے پر حمد کر رہے ہیں. یہ 5-6 لاکھ کا مجمع اور یہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں بیٹھا ہوا، اور ان کا مقصود صرف اے اللہ آپ راضی ہو جائیں، اے اللہ در در کی ٹھوکر کھا لی ہم آپ سے صلح کرنے آئے ہیں، آپ سے تعلق جوڑنے آئے ہیں، آپ کو راضی کرنے آئے ہیں. کہ بھئی یہی مقصود ہے یا کوئی اور دنیا کی چیزیں مقصود ہیں؟ اللہ اکبر. لاکھوں کا مجموعہ، اور وہ تو چند تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے صحابہ، اور یہ 3 دن، ایک رات گزر گئی 2 راتیں باقی ہیں. اللہ اس وقت کو جیسے اللہ چاہتے ہیں اس طرح اعمال میں اور توبہ استغفار اور اللہ سے مانگنے رونے دھونے میں اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے میرے صحابہ سن لو، اللہ نے فرمایا کہ بتا دو ان کو کہ اللہ تمہارے اس جو ہے نعمت اسلام کے ملنے پر شکر جو ادا کر رہے ہو اور سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہو، فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں. تو ایسا اللہ ایسے قدردان ہے ہمارے اعمال کے، ہمارے ایک منٹ کی، وہ 1 منٹ کیا ہے، منٹ میں تو آدمی کتنی دفعہ سانس لے لیتا ہے، 10 سیکنڈ میں ایک سانس، 5 سیکنڈ میں ایک سانس لیتا ہے. ہر انسان 1 منٹ میں 5 دفعہ سانس لیتا ہے، اگر وہ یعنی نارمل اپنے آپ کو رکھے. اس سے زیادہ بھی جب سانس چڑھ جائے آتا ہے، تو ایک سانس کی کیا قیمت ہے. تو یہ سورہ کہف ہے، اس میں اللہ نے اس کو اتارا ہے. اس میں یہ کیا ہے؟ چند نوجوانوں کا ذکر ہے. جی ہاں، اذ ابل فتنۃ الکاف فقالوا ربنا، چند نوجوان تھے اور بڑے سمجھدار تھے. عقل اور سمجھداری وہ اچھی ہے جو اللہ کی پہچان کروائے اور اللہ کی طرف جو ہے لوٹا دے.
ورنہ تو یہ دنیا کی ہوشیاری اور دنیا کے جو ہے چیزوں میں آگے بڑھنا، اللہ سے غافل ہو جانا، یہ تو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مندی کا پیمانہ اور جو ہے وہ کسوٹی ہمیں دے دی۔ دو قصے ہیں، دو حدیثیں حضور کی ہیں۔ ایک تو یہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور صحابہ اللہ اکبر طلب کرنے والے، سب سے بڑے اور علم کو حاصل کرنے والے صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے حبیب سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا اللہ نے، تو کیا ان کا درجہ ہوگا؟ صحابہ کہ میرے نبی کی صحبت اور میرے نبی سے میرے دین کو لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کا تک پہنچانے کا ذریعہ، پہلے ذریعہ صحابہ بنیں گے، تو کیا ان کا مرتبہ ہے؟ کیا ان کا مرتبہ ہے؟ تو صحابہ ایسے ہیں۔ تو بہرحال تو صحابہ کو اللہ کے جو ہے اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا۔ تو بہرحال وہ نوجوان تھے اور وہ بڑے سمجھدار تھے۔ جو ان کی دنیاوی اسلامی ممالک میں تو تعلیم کی جگہ مدرسے تھے کہ اصل علم الہی ہے، مدرسوں ہی سے سب کچھ، جو علماء یہی علم دیا کرتے تھے۔ بہرحال دنیا والوں کے ہاں، ان کے ہاں دنیا کی چیزیں فنون ہوا کرتے تھے، وہ سکھائے جاتے۔ بہرحال تو وہ ان کی درسگاہوں میں بڑے لائق فائق تھے، بڑے اعلیٰ نمبر پاس۔ تو بادشاہوں کی اور حکومت والوں کی نظریں ہوتی ہیں کہ جو مخلص ہو اپنے ملک کے لیے کہ بھئی ہم ان سے اپنے ملک کا نظام چلوائیں۔ تو 6 نوجوان تھے، یعنی ٹاپ کرتے تھے، بادشاہ کی ان پر خصوصی نظر تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ آگے جو ہے ملک کے سارے جو ہے معاملات کو یہ سنبھالیں گے، بادشاہ کی بڑی عنایت۔ اور وہ بہت سمجھدار تھے، لیکن بادشاہ تو تھا کافر، اور جو رعایا تھی وہ بھی بتوں کو پوجنے والی، اس لیے دنیا ان کے سامنے تھی، دنیا کی بادشاہ کی بڑائی، کہ جب تک کسی کی بڑائی دل میں نہیں ہوگی، طاقت کا روب نہیں ہوگا، نظام ٹھیک نہیں چلے گا۔ یہ 6 نوجوان اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں علماء اور اہل علم، اہل حق کو بھی باقی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، دنیاوی اسباب نہیں ہوتے۔ تو علماء بھی کہیں کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو علم کی باتیں بتلاتے تھے، اور وہ بہت تھوڑے ہوتے تھے۔ اب تھے یہ بہت سمجھدار۔ اچھا، علماء کی مجلس میں بھی بیٹھے، سمجھدار آدمی موازنہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے۔ انہوں نے اپنی درسگاہیں اور بادشاہ کے وعدے اور بادشاہ کے عہدے ان کو بھی سنا، اور ان علماء کے علم کی باتیں، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا دین، اس کو بھی سنا۔ سمجھدار تھے، اس لیے سمجھ گئے کہ علماء کی بات حق ہے، اور بادشاہ یہ تو سب سراسر دھوکہ ہے، وہ تو اپنے مقصد اور غرض کے لیے ہم پر کچھ خرچ کر رہا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، سب سے عقل مند۔ تو ایک صحابی نے اٹھ کر سوال کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کے سرمایے کو احتیاط کے ساتھ گزارنے والا کیا ہے؟ کون ہے؟ یہ بڑا، یعنی جو کہا کہ زندگی کا اتنا بڑا سرمایہ، اتنا اہم ہے، تو مختصر تھا، لیکن اس کو کہتے ہیں جب مسائل زیادہ ہوں، وسائل کم ہوں، تو بہت احتیاط سے جو ہے کام کرنا پڑتا ہے، ورنہ پھر رونا پڑتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سے سب سے زیادہ زندگی کے تھوڑے سے سرمایے کو سب سے زیادہ کام میں لانے والا کون ہے، اور سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ 2 سوال تھے، اتنا زبردست سوال، اور سوال صحابہ کر رہے ہیں، اور جواب دنیا کے سب سے بڑے علم والے سید الانبیاء جن پر وحی اترتی ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوٹی دے دی، فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو سامنے رکھنے والا، یاد کرنے والا ہو، اور موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو۔ اے میرے بندو، دنیا میں تمہارے ماں کے پیٹوں میں بنایا میں نے، اور دنیا میں تمہاری زندگی کے لیے بے بہا اور ان گنت مخلوق کو تمہاری خدمت میں لگایا، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے اس کا سرمایہ تم نے یہاں سے بنا کر لے کر آنا ہے۔ اور آخرت کی کروڑ ہا سال کہیں تو یہ بھی تھوڑے ہیں، ارب ہا سال کہیں تو یہ بھی تھوڑے ہیں، پدم ہا سال کہیں یہ بھی تھوڑے ہیں۔ ہمارے کیلکولیٹر، ہمارے خیالات کے گھوڑے، ہمارے حساب، زبانیں تھک جائیں، اتنی بڑی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کے لیے سرمایہ یہ ایمان اور اعمال کا فرمایا یہ دنیا سے تیار کرنا ہے۔
اور یہ سرمایہ ایسا ہے کہ اللہ دنیا کی زندگی بھی بنائیں گے، آخرت کی زندگی بھی بنائیں گے۔ یعنی سوچے تو صحیح، یہ فلاں کو 30 سال قید میں رکھا، فلاں کو 40 سال قید میں رکھا، اس کو تہ خانے میں رکھا، اس کو الٹا بنا کے الٹا لٹکایا، بہت ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا، لیکن یہ کیا حقیقت ہے؟ اتنی تھوڑی سی مدت اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، یا تکلیفوں والی زندگی ہے یا نعمتوں والی زندگی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور موت کے بعد کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا اللہ کتنے بڑے مہربان ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی میں اعلیٰ درجے کی کامیابی اور جنت کی نعمتیں اور رضا لینے کے لیے اللہ نے تھوڑی سی زندگی دی کہ اس میں ایمان اور اعمال کو درست کر لو، دنیا بھی تمہاری بنا دوں گا اور آخرت میں بھی جنت کا وعدہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو کیا حضور نے فرمایا جو موت کو زیادہ کرنے والا اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرنے والا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، نفس تو اللہ نے انسان کے امتحان کے لیے رکھا ہے، اس میں شر رکھا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو اللہ کے احکام کو توڑنے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ اللہ کے احکام کے ماننے پر نفس پر زد پڑتی ہے۔ یہ شریر گھوڑا ہے اگر اس کو سدایا نہ جائے۔ تو فرمایا جب اپنے نفس کو قابو کر لے اور ماں باپ کے لیے اس کی تیاری کر لے۔ اور تیاری کیا ہے؟ اگر 60 سال کی زندگی مل گئی، اللہ تعالیٰ نے دے دی، 12-13 سال تمہارے بچپن میں گئے، تہائی حصہ تم سوتے ہو، باقی تھوڑی سی زندگی میں ایمان اور اعمال والا بنا لو۔ فرمایا عقل مند وہ ہے جو نفس کو اللہ کے دین کے تابع کر لے، اس کو مہذب اور مرتب کر لے، اور آخرت کے لیے اپنی زندگی سے سرمایہ کہ کوئی سانس بھی اس کا ضائع نہ جائے۔ تو بہرحال یہ نوجوانوں کا قصہ تھا جو سورہ کہف میں اللہ نے ذکر کیا۔ علماء کی بات کیونکہ سمجھدار تھے، ان کو لگی کہ ساری کائنات بتاتی ہے اس کو بنانے والا کوئی ہے، اور یہ جو بتا رہے ہیں احکام اور عبادات یہ تو بہت اچھی چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں عشق اور مشق چھپتا نہیں ہے۔ یہ بچے کیونکہ کافر تو اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا، اور بادشاہ کے سامنے تو بس اس کی بڑائی کے بول، جھوٹی تعریفیں اس کی کرو، چاہے دل میں جو کچھ بھی ہو۔ تو جیسے عشق نہیں چھپتا، ایمان اللہ سے سب سے بڑا عشق چھپتا نہیں ہے۔ ان کی اداؤں سے اور ان کے جو ہے حرکات سے سمجھ گئے کہ یہ ہمارے تابع اتنے نہیں۔ ہوتے ہوتے بادشاہ کو پتہ لگ گیا، بادشاہ کو پتہ لگا اچھا یہ تو مجھے رب ماننے کے بجائے اور مجھے سپر پاور اور کرنے والا ماننے کے بجائے میرے احسان مند ہو، یہ تو اللہ کو مانتے بلایا اور سمجھایا۔ دیکھو تم اپنی جانوں کے دشمن مت بنو، اور تمہارے لیے سارے یہ عہدے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ہمارا سرمایہ لگ رہا ہے، بس مجھے بڑا مانو اور میرے مطابق چلو، یہ سارے تمہارے لیے راحتیں۔ تو جو اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی بات سنتا ہے، آخرت کی سنتا ہے،